آج ہمارا پروگرام بڑا برج ہو کے چھوٹا ہو گیا کیونکہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے تک آپ دیکھ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ 47ویں صدر کے طور پر انہوں نے حلف لے لیا ہے. تو اب کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے پاکستان کے لیے وہ تو پھر بات کریں گے. ہمارے دو مہمان تھے شیخ وقاص اکرم صاحب اور بیرسٹر عقیل. شیخ وقاص اکرم صاحب کو تو اب ہمیں معذرت ہی کرنی پڑی ہے کیونکہ سیگمنٹ کا ٹائم ہی ختم ہو گیا, لیکن ابھی ہمیں بیرسٹر عقیل ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. کیوں اور بلکہ ان وے انٹرسٹنگ اس لیے ہو گیا کہ ہمیں جب قانون کی باتیں ہوئیں اور یہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ کی گئی اور سپریم کورٹ کا پورا جو ہے حلیہ بدل دیا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ کو نہیں بننے دیا کیا چیف جسٹس, پھر آئینی بینچ بن گئے جس پہ ہمارا خیال تھا کہ کورٹ کے اندر کورٹ بن جائے گی, اختلافات رہیں گے, لیکن ہمیں سرکار بار بار یہ بتاتی رہی کہ جی پرانا وقت ختم ہو گیا. ججز کے اختلافات جو گروپنگز تھیں فائزیسا صاحب کے, عمر تا بندیال صاحب کے زمانے میں, وہ اب تھنگز آف دا پاسٹ ہیں. اور جیسے یحییٰ آفریدی نے بھی کچھ دن پہلے ہی کہا, ایک جگہ تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی اب وی آر ون, اور وہ جو پرانے تھی گروپ بازی ہیں وہ سب کچھ وہ ختم ہو گئی ہیں. لیکن آج جو سپریم کورٹ میں ہوا اس کے بعد تو لگتا ہے وہ کم کیا ہو گئی ہیں, وہ تو لگتا ہے پہلے بھی زیادہ شدید ہو گئی ہیں. پہلے تو کئی چیزوں پہ تو کم از کم کورٹ کے اندر ایک ڈیوائیڈڈ کورٹ نہیں تھی, صرف ججز ڈیوائیڈڈ تھے. اب تک کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. سپریم کورٹ کے آئینی کورٹ علیحدہ ہے, بینچز دوسری کورٹ علیحدہ ہے. آج میں کچھ آپ کو وہ بیٹم پڑھنا چاہتا ہوں جو رپورٹڈ آج ایکسچینج ہوا. سین یہ تھا کہ ایک ٹیکس ریلیٹڈ میٹر تھا جس پہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ سن رہا تھا, اور انہوں نے 16 تاریخ کو کہا کہ 20 تاریخ کو کیس ہمارے سامنے لگا دیا جائے. آج 20 تاریخ جب ہوئی تو وہ کیس ان کے سامنے نہیں لگا ہوا تھا. اس پہ انہوں نے پھر ڈپٹی رجسٹرار کو بلا لیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرڈرز میں جنرل نہ لگاؤ. تو ڈپٹی رجسٹرار نے بتایا کہ جی کیونکہ اس میں ایک آئینی معاملہ تھا, انٹرپریٹیشن تھی, تو وہ جو ہمارے ریسرچ آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیس وہاں نہیں لگنا چاہیے. تو اس پہ سیخپا ہو گئے ججز. انہوں نے کہا ایک ریسرچ افسر بتائے گا کہ ہم کیا ہوگا, لیکن جملے سننے تھوڑے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مزاج کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بلائیں جی ایڈیشنل سیکرٹری رجسٹرار کو فوری طور پر بلائیں کہ پتہ لگے تو کیا نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا جی ججز کمیٹی کا اور تفصیلات بھی مانگ لی کہ کیا اس دن ہوا تھا, لیکن بات کی بات آتے ہیں کہ کاز لسٹ کیوں چینج ہوا. ڈپٹی رجسٹرار آگے عدالت میں, انہوں نے کہا جی ایڈیشنل رجسٹرار کی طبیعت ٹھیک نہیں, وہ چھٹی پر ہیں. جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا وہ کیوں نہیں لگا جسٹس منصور علی شاہ. ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا. ڈپٹی رجسٹرار, میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں, مجھے تو کچھ علم نہیں. جسٹس منصور علی شاہ, جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے نظر انداز کر سکتی ہے. اب جسٹس عائشہ ملک بھی شامل ہوں گے اس میں. اب تیسرا جج بھی بولیں گے. کیا عدالتی حکم کمیٹی کے سامنے رکھا گیا تھا, جسٹس عقیل عباسی صاحب نے پوچھا. عدالتی حکم کمیٹی میں پیش کیا گیا تھا. ڈپٹی رجسٹرار ذوالفقار احمد. جسٹس عائشہ ملک, ہماری پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ منگوائیں, اور جسٹس منصور نے وقفہ کر دیا تھوڑی دیر کے لیے. اس پہ ڈپٹی رجسٹرار دوبارہ کورٹ کو بتاتے ہیں کہ ججز کمیٹی کا کوئی تحریری حکم موصول نہیں ہوا, کمیٹی کا حکم نہیں ملا تو کیس کیوں مقرر نہیں کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ, مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. جسٹس عائشہ ملک, چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں. جسٹس عقیل عباسی, اب یاد کر رہے کہ اب یہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی انڈر فائر آ رہے ہیں. جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی. جسٹس عقیل عباسی, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے لگانا پڑا. دیگر مقدمات کیوں ڈی لسٹ کیے گئے ہیں. جسٹس عائشہ ملک, تمام مقدمات عدالتی حکم کے تحت مقرر کیے گئے تھے. اب ڈپٹی رجسٹرار بیچارہ بولا ریسرچ آفیسر کا نوٹ ہے قانونی سوالات پر مبنی کیس آئینی بینچ سنے گا. کیا اب ریسرچ آفیسر عدالتی احکامات کا جائزہ لے گا کہ درست ہے یا نہیں. جسٹس عائشہ ملک, اور میری عدالتی کیریئر میں ایسا نہیں ہوا کہ مقدمہ ہی غائب ہو جائے. اب جناب شروع ہو گئے. عقیل عباسی صاحب بھی کہ چیف جسٹس سمیت تمام لوگ عدالتی حکم کے پابند ہوتے ہیں. اچھا, رجسٹرار, ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس ابھی تک موصول نہیں ہوئے. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل, یہ کیس انتظامی کمیٹی کے پاس چلا گیا. جسٹس منصور علی شاہ, اگر جسٹس عرفان سعادت مصروف ہیں تو کوئی اور بینچ میں آ جائے. کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کیس ہی نہ لگائے. اس پہ پھر کافی اور گرم سازی ہوئی, اور پھر انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار کو کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس ایشو کر دیا اور کل بلا لیے. اب
سب کا خیال تھا جب یہ چینجز ہوئیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب ایک حد تک نیوٹرل جج ہیں تو وہ سنبھال لیں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، یہ نہ تو آئینی بینچ پہ ہی کہیں لگے، اور جو اب کمیٹی کے اندر بھی صرف منصور علی شاہ صاحب کو لائے، لیکن پہلے دن سے یہ کے بعد دیکھ رہے وہی کام شروع ہو گیا۔ ابھی تک منصور علی شاہ صاحب بھی 1-2 لیٹر لکھ چکے ہیں۔ اگر یہ اب بھی کورٹ اتنی ہی سپلٹ ہے، اور اب اسی کورٹ کے اندر ایک سپلٹ ہے سب سے بڑا آئینی بینچز پہ، اور وہی آئینی بینچ اب شاید اس بھاری پولیٹیکل ہسٹری کے بہت بڑے مقدمے کا بھی مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ ایک بھٹو صاحب کا ٹرائل تھا، اس نے اس ملک کی تاریخ بدلی، اور اب اس بات کا فیصلہ کہ کیا عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ پہ چلے گا یا نہیں چلے گا، تو وہ اس اب بینچ کے پاس ہے۔ کیا یہ سپلٹ سپریم کورٹ نان کانٹروورشل انصاف دے پائے گی؟ اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم سن رہے ہیں جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ یہ لفافہ لہرایا اور سب کچھ ہوا، کیا گورنمنٹ یہ لفافہ کھول سکتی ہے؟ اور اگر گورنمنٹ نے ایک سوورن انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے نیشنل کرائم ایجنسی UK کو، تو یہ ان کو کیوں نہیں لکھتے کہ یہاں پہ اتنا بڑا کرائسس ہے، اس کا پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں، اس کا لیگل فال آؤٹ ہے، تو اس پہ اگر ہم اس کو کھول دیں۔ عمران خان بھی بار بار کہتے ہیں لفافہ کھول لیں، لفافہ کھول لیں۔ ملک ریاض صاحب کی فیملی نے بھی کہا کہ جی اگر ہے تو آپ کھول لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈیل میں کیا ہے۔ سارے کہہ رہے ہیں لفافہ کھول لیں، اور وہ پارٹی جو کہتی ہے کہ سارا گناہ، سارا جرم، ساری کرپشن اس بند لفافے میں موجود ہے، صرف وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے لفافہ کھولنے میں۔ تو وکیل صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے آپ لفافہ کیوں نہیں کھولتے، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ججز اگر اتنے سپلٹ ہیں تو پھر ہماری قسمت میں سپلٹ ڈیسیجنز اور کنٹروورسی ہی رہ گئی ہے، خاص طور پہ بڑے آئینی مقدمات میں بھی۔